نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلوا واشربوا ولا تسرفوا صدق الله العظيم۔ آج پوری دنیا میں بے حساب امراض پیدا ہو چکے ہیں اور ہر انسان امراض کی وجہ سے پریشان ہے۔ دنیا میں سارے کے سارے ہسپتال مریضوں سے بھر گئے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ امراض کیوں بڑھ رہے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم کھانے پینے میں اسراف کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو، اسراف نہ کرو۔ اسراف بہت سارے امراض کو جنم دیتا ہے۔ آج رات میں اٹھا تو میں نے ایک طب کی کتاب 65 دوائیں لی اور اس پر غور و فکر شروع کیا کہ ہر مرض کے اسباب دیکھنے شروع کیے۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ مرض کے اسباب پر غور کم کی جاتا ہے۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ مرض پیدا ہوا کہ نہیں ہوا۔ ڈاکٹر حضرات بھی یہ غور تو کرتے ہیں کہ مرض پیدا ہوا یا نہیں ہوا، لیکن اسباب کی طرف نہیں جاتے۔ اب صرف دوائی دے دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسباب پر جب غور نہیں ہوتا تو جس چیز سے مرض پیدا ہو رہا ہوتا ہے وہ انسان وہی چیز استعمال کرتا رہتا ہے، مرض بڑھتا جاتا ہے، اس کو اینٹی بائیوٹک سخت سے سخت دوائیاں دیتے وہ مرض لا علاج ہو کر یا کینسر بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ مرض کے اسباب کیا ہیں۔ جب میں نے اسباب دیکھنے شروع کیے تو معلوم ہوا کہ مرض کے اسباب میں ایک بڑی وجہ اسراف ہے۔ ایک اسراف تو یہ ہے کہ انسان زیادہ کھائے، زیادہ کھانا آج یہ عام ہو چکا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم غور کریں کہ ہم زیادہ تو نہیں کھا رہے۔ ایک وہ انسان کی حاجت ہوتی ہے جہاں انسان کو شدید کھانے کی حاجت ہوتی ہے اور آخر میں آ کر دل کہتا ہے کھاؤں کہ نہ کھاؤں، کھاؤں کہ نہ کھاؤں، بس وہیں بس کر دینا چاہیے، وہیں بس کر دینا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب شدید ضرورت نہیں رہی۔ اور کوشش کریں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو لکھا ہے کہ دن میں ایک مرتبہ کھانا کھایا جائے، آخری درجہ ہے، ورنہ اسراف ہے۔ لیکن چلو ہم کمزور لوگ ہیں، اگر 2 مرتبہ کر لیں اور یہ جو بار بار دن میں کھانا ہے اس کو بند کریں۔ آج امراض عام ہو چکے، بہت زیادہ امراض آ چکے ہیں۔ مثلا معدے کا مرض عام ہے، اس میں تیزابیت ہے، کھٹی ڈکاریں ہیں، پیٹ میں گیس ہے، موٹاپا ہے، شوگر ہے، اور اس کے بعد نیند کا زیادہ آنا ہے، دل میں سختی ہے، دل کی نورانیت کا ختم ہونا ہے، حافظے کی کمزوری ہے، سر کا درد ہے، سر چکرانا ہے، گلے کا درد ہے، نگلنے میں مشکل پیش آنا ہے، کھانسی ہے، منہ سے خون آنا ہے، ٹی بی ہے، اور ایسے ہی دل کا تیز دھڑکنا ہے، دل کا درد ہے، اور سینے اور پھیپھڑے میں جو ہے تکلیف محسوس ہونا ہے، بلڈ پریشر ہے، بھوک کم لگنا، معدے کا ورم، متلی قے، پیاس کی زیادتی، اور جو ہے وہ کھٹی ڈکاریں، اور اس کے ساتھ ساتھ کبھی اسہال، کبھی قبض، اور اس کے ساتھ ساتھ ہچکی، پسلیوں کی محراب اور پیٹ میں تناؤ اور تلی کا درد، ہاضمے کا کمزور ہونا، ہیضہ، چھپاکی، معدے کے زخم، پیٹ کا پھولنا، پیٹ میں درد، تھوک کی زیادتی، ترش ڈکاریں اور یا زیادہ ڈکاریں، جسم میں سستی، جمائیاں زیادہ آنا اور بھوک کا بند ہو جانا، خونی قے اور دخانی ڈکاریں، پیشاب میں سوزش، معدے کا درد، اسہال، پیٹ میں مروڑ، رفع حاجت کے وقت سوزش، معدے کی سوزش، معدے کی جلن، زلق الامعاء یعنی پیٹ میں کسی چیز کا نہ ٹھہرنا،
خلاصہ اور اس کے ساتھ ساتھ جگر کے امراض، جگر میں بہت سارے امراض پیدا ہوتے ہیں۔ جب ہم ان سب چیزوں کو دیکھیں گے، یہ تو میں نے بہت کم بیان کیے ہیں۔ سر کے درد کی تقریباً کوئی 25 یا بعض کے نزدیک 50 اقسام ہیں۔ ان میں بہت ساری اقسام زیادہ کھانے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ زیادہ، چونکہ معدہ خراب ہوتا ہے تو معدے کے اثرات دماغ پر پڑتے ہیں، تو زیادہ کھانے کی وجہ سے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے امراض پیدا ہوتے ہیں گرم چیزوں کی زیادتی کی وجہ سے۔ آج کل یہ بھی ہے، ایک تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سی چیزیں گرم ہیں اور کون سی چیزیں ٹھنڈی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 گرم چیزیں اور 2 ٹھنڈی چیزیں اور 2 خشک چیزیں اور 2 تر چیزیں اور 2 مسہل چیزیں اور 2 قابض چیزوں کو جمع نہ فرماتے تھے۔ ہماری غذاؤں میں تو کئی گرم چیزیں ہیں پر پتہ ہی نہیں ہے، اور بعض تو بہت زیادہ گرم ہے، اور اس کی وجہ سے جسم میں گرمی پیدا ہو گئی، معدے میں گرمی پیدا ہو گئی، اور پھر جگر میں گرمی پیدا ہو گئی، اور اس کے بعد گردوں میں گرمی پیدا ہو گئی، تلی میں گرمی پیدا ہو گئی، اور بہت سارے امراض جنم لیتے ہیں۔ ایسی ٹھنڈی اشیاء کھائی جاتی ہیں، جسم میں برودت کا غلبہ ہو جاتا ہے، اس سے بہت سارے امراض جنم لیتے ہیں۔ ایسی خشک اشیاء جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہیں، اس سے قبض ہو جاتا ہے، جو کہ ام الامراض ہے، جسم میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسی میٹھی اشیاء زیادہ استعمال کی جاتی ہیں، جس سے دیدان الامعاء، آنتوں میں کیڑے بن جاتے ہیں، جو بہت سارے امراض کو جنم دیتے ہیں، اور ایسے ہی اس سے زیادتی، اس کی شوگر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ آج ہمارے جو بہت سارے امراض کی وجہ ہے وہ زیادہ کھانا ہے۔ ایک تو مطلقاً زیادہ کھانا، پھر گرم اشیاء کی زیادتی، پھر خشک اشیاء کی ٹھنڈی اشیاء کی زیادتی، خشک اشیاء کی زیادتی، تر اشیاء کی زیادتی، میٹھی اشیاء کی زیادتی، مرغن اشیاء کی زیادتی، اور ثقیل اشیاء کی زیادتی۔ ثقیل اشیاء میں حلیم ہے، دالیں ہیں، اس قسم کی چیزیں زیادہ استعمال کی جاتی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج امراض بے حساب بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے کو امراض سے بچائیں تو کلوا واشربوا ولا تسرفوا پر عمل شروع کر دیں۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ طب کی کتابیں پڑھنا ہمارے ذمہ فرض ہے۔ مدارس دینیہ میں بھی پڑھائی جانی چاہیے، اور سکولوں کالجوں میں بھی ایک دو طب کی کتابیں پڑھائی جانی چاہیے۔ ایک کتاب ہے پینٹڈ دوائیں، اچھی کتاب ہے، اسی کو مطالعہ کرنا۔ عثمان پبلیکیشنز نے شائع کی، حکیم مقصود علی کی ہے، اسی کا مطالعہ کرنا، اور ذرا اسباب پر غور کر لیں کہ اسباب پر غور کریں کہ کون کون سے اسباب ہیں جس سے یہ مرض پیدا ہو رہے ہیں۔ آج یأکلون کما تأکل الانعام ہم بنے ہوئے ہیں، کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، لیکن ہم تو جانور سے بھی آگے چلے گئے۔ جانور پھر بھی سوچتا ہے کہ میں نے کھانا ہے کہ نہیں کھانا، سونگتا ہے، سونگ کر کھاتا ہے کہ میرے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں ہے۔ شیر کے سامنے آپ آم رکھ دیں اور اس کے سامنے انگور رکھ دیں، شیر نہیں کھائے گا، بلی نہیں کھائے گی۔ وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ چیز پیدا کی ہے کہ نہیں کی، وہ اپنی جو فائدہ مند چیز ہے وہی کھائیں گے۔ لیکن ہم تو جانوروں سے بھی آگے بڑھ گئے، بس آیا اور کھانا شروع کر دیا، اور پھر خوب کھایا اور خوب کھایا، اور اس کے بعد ڈکاریں آ رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے ڈکار لی تو آپ نے فرمایا کہ ڈکار کو کم کرو، اور اس پر وعید بتلائی کہ یہ قیامت کے دن زیادہ بھوکے ہوں گے۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم غور کریں کہ ہم کیا کھا رہے ہیں۔ گرم اشیاء کی کثرت، میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارے فکر مند حکماء ہیں وہ اس پر تھوڑا سا محنت کریں کہ گرم اشیاء کون کون سی ہیں اور کس درجے میں گرم ہیں، اور ان کی کثرت سے کیا کیا امراض پیدا ہوتے ہیں۔ ٹھنڈی اشیاء کی کثرت سے کون کون سے امراض پیدا ہوتے ہیں، خشک اشیاء کی کثرت سے کون کون سے امراض پیدا ہوتے ہیں، اور تر اشیاء کی کثرت سے کون کون سے امراض پیدا ہوتے ہیں، مرغن غذاؤں کی کثرت سے کون کون سے امراض پیدا ہوتے ہیں، اور ایسے ہی کھٹی اشیاؤں کی کثرت سے کون کون سے امراض پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میٹھی اشیاؤں کی کثرت سے کون کون سے امراض پیدا ہوتے ہیں۔ یہ سب چیزیں امراض پیدا کرتی ہیں۔ آج کل میٹھا آم ہے،
बच्चों को बार बार जब बच्चे कुछ मांगते हो टॉफियाँ लेके दे देते हैं और उनकी मैदों की तबाही फिर जाती है, मैदे ख़राब हो जाते हैं, कभी कब्ज़ है, कभी इसहाल है, और फिर जो है वो ख़ारिश की बीमारी बढ़ जाती है, कई अमराज। और हम जब बेहतियाती करते हैं हमारा गुर्दा मुतासर हो जाता है, गुर्दे में गर्मी बढ़ जाए फिर अमराज पैदा होते हैं, और गुर्दे में सर्दी बढ़ जाए फिर अमराज पैदा होते हैं, और खुश्की बढ़ जाए तो जो उस वक्त अमराज पैदा होते हैं, और जो है उसके साथ साथ तरी बढ़ जाए फिर अमराज पैदा होते हैं। ऐसे ही हमारी तिल्ली का मामला है और उसमें बहुत सारे अमराज पैदा हो जाते हैं। और मसाना है और तिल्ली है, गुर्दे हैं, इनका जब मिजाज बिगड़ जाता है, यानी इनमें गर्मी सर्दी खुश्की तरी ज्यादा हो जाती है, गलबा हो जाता है, उससे बहुत सारे अमराज पैदा हो जाते हैं। इसलिए हम सबको चाहिए